بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل اسلام کی باتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قبر کی زندگی، ایک زندگی بدل دینے والی تحریر، پارٹ نمبر 3۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ مل جائے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، جس سختی اور اذیت سے میں دوچار ہوں، میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، کر لو۔ میں نے پوچھا، کیا میں اہل جنت میں سے ہوں، اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم میں جانے کا خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا، تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم موحد ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے کہا، اگر اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، کیونکہ وہ بہت کریم ہے۔ اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں، تمہاری بلوغت کے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ تک کے وقت کا۔ انہوں نے کہا، سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال معلق ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، میں نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال معلق کیوں ہیں؟ اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا کی جہاں کی گرمی محسوس کر رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا ہے۔ میں رو پڑا۔ میں نے کہا، کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال معلق ہیں، کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سونگھی تھی اور نہ مرنے کے بعد۔ اس خوشبو سے آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں سورہ ملک ہوں۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لیے مدد طلب کر دوں، کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی، اور میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورہ ملک پڑھے گا قبر میں، وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا، میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر لیا تھا، اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا۔ مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا، اسی لیے تمہیں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے ہیں۔ میں نے کہا، نجات کا کوئی اور طریقہ ہے؟ اس نے کہا، 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ورثہ وہ قرض ادا کریں۔ ورثہ کا نام سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے تمام گھر والے، امی ابو، بیوی بہن بھائی اور بچے یاد آئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا، اب کون اس کے لیے چاکلیٹ لا کر دے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورہ ملک نے پوچھا، لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا، ہاں، مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ سورہ ملک نے کہا، جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی روزی دے گا، وہی نگہبان بھی ہے۔ سورہ ملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ سورہ ملک نے کہا، میں نے فرشتے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہارے اوپر 1700 ریال قرضہ ہے۔ 1000 آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو حسن ہے، اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا، مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا، دراصل بلوغت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلاً 5 ریال کسی دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جب آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اسے کہا، پیسے کل دے دوں گا، اور پھر آپ نے نہیں دیے۔ اس طرح لانڈری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آئے۔ سورہ ملک نے کہا، لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے تساہل برتنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا، نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟
اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے تو اکثر تو ان قرضوں کو بھول گئے ہیں جس طرح میں بھول گیا ہوں، اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورثہ تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیف کی کہاں خبر ہے، جبکہ میں نے کوئی وصیت نامہ بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے اچانک موت آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا۔ سورہ ملک نے کہا ایک اور حل ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی، اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدا را مت جائیے، کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکلیف میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سورہ ملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی ہوں، بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میں گھوپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا، اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد کر۔ لیکن مجھے خیال آیا میں تو دارالحساب میں ہوں، ان دعاؤں کا کیا فائدہ؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد بزرگ کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے؟ پھر انہوں نے کہا ہاں اللہم اغفر لہم ارحم اللہم واسعہم مدخلا اللہم انس بخشتا۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا تھا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا گیا پوچھو۔ میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں تو اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا 3 دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریکی، باہر کی دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ کر سکا اور رونے لگا۔ ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سفر کے لیے غفلت تھی۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجودہ روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتہ چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتاؤں کہ ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دیں اور میری طرف سے صدقہ کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں، لیکن کون ہے جو انہیں بتائے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورہ ملک کی۔ سورہ ملک نے کہا تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق سے فوراً کہا کیا ہیں؟ تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مجھے پتا تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی شاید وجہ بھی یہی ہے۔ میں نے کہا دوسری بشارت کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کی لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا، البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائیں۔ پھر اس نے پوچھا تمہارے خیال میں کون بہتر ہے، جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں نظر آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرض کی ادائیگی کرے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا۔ قصہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ ہم کل اپلوڈ کریں گے، تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے، شکریہ۔